والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، بسم اللہ شریف کے بارے بات کی جا رہی تھی، الرحمن الرحیم، کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ شریف کے اندر اپنے دو صفاتی نام ذکر کیے، اور یہ دونوں صفاتی نام جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی رحمت پہ دلالت کرنے والے ہیں۔ رحمان کا معنی بھی بہت رحمت فرمانے والا، اور رحیم کا معنی بھی بہت رحمت فرمانے والا۔ لیکن پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ الرحمن یہ الرحیم لفظ کی بنسبت اس میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، اس میں رحمت کا جو تصور ہے وہ زیادہ نمایاں ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے الرحمن ابلغ من الرحیم، کہ یہ لفظ رحمان لفظ رحیم سے زیادہ بلیغ ہے اور اس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ لأن زیادۃ البناء تدل علی زیادۃ المعنى کما فی قطع و قطع، کیونکہ یہ بات مشہور ہے کہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر حروف زیادہ ہوں تو معنی کے اندر بھی کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے مثال بیان کی قطع اور قطع۔ یہ قطع کا معنی صرف کاٹنا، مطلقاً کاٹنا، اور قطع کا معنی کہ جس میں طاء کے اوپر شد بھی ہے، اس کا معنی ہے کثرت سے کاٹنا، خوب کاٹنا۔ اور اسی قاعدہ کے متاتی بیان اور لفظ تبیان ان میں بھی فرق ہوتا ہے، کہ بیان جو ہے وہ کہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے بات کرنا بیان، اور تبیان کہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ بات کرنا۔ بغیر دلیل کے بات ہو تو بیان، اور دلیل کے ساتھ بات کی جائے تو وہ تبیان۔ تو جس میں لفظ زیادہ ہوں، حروف زیادہ ہوں، اس میں معنوی اعتبار سے بھی کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ الرحمن اس میں حرف زیادہ ہیں الرحیم کی بنسبت، تو یہ ابلغ ہے، اس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ اب یہ ابلغیت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو بحسب الکمیت والمقدار، کمیت کے اعتبار سے اور مقدار کے اعتبار سے ابلغ ہونا۔ کمیت اور مقدار کے اعتبار سے یعنی افراد کی کثرت، زیادہ افراد کے اعتبار سے ابلغ ہونا ہے۔ جس پر رحمت کی جاتی ہے وہ مرحومین اگر زیادہ ہوں تو پھر وہ رحمت کی جو مقدار ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، رحمت کی
تعداد بھی بڑھ جائے گی کہ جتنے مرحومین ہوں گے ان سب کے اوپر جب رحمت ہوگی تو وہ رحمت بھی اسی مقدار کے مطابق کثیر ہوگی. تو ایک ہے بحسب الکمیت والمقدار، ابلغ ہونا کمیت کے اعتبار سے، کثرت افراد کے اعتبار سے، اور دوسرا ابلغ ہونا وہ ہوتا ہے بحسب الکیفیت، کیفیت کے اعتبار سے، یعنی افراد کی قوت کے لحاظ سے، کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت وہ بہت بڑی ہو تو کہیں گے کہ یہ کیفیت کے لحاظ سے اللہ رب العزت کی رحمت بہت زیادہ ہے. تو رحمان کے اندر دونوں اعتبار سے ہی مبالغہ پایا جاتا ہے، کیفیت کے لحاظ سے بھی اور کمیت کے اعتبار سے بھی. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ فعل الاولی، یہ جو پہلی صورت ہے کہ کمیت کے اعتبار سے ابلغ ہونا، اس بنیاد پہ امام بیضاوی وہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے یا رحمان الدنیا، اے دنیا پہ رحمت فرمانے والے، یعنی رحمان کی نسبت دنیا کی طرف کر کے کہا جاتا ہے یا رحمان الدنیا، کہ دنیا میں رحمت فرمانے والے. کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ، کیونکہ یہ مومن اور کافر سب کو عام ہے. تو جب سب پر رحمت ہے تو پھر تعداد بڑھ گئی، زیادہ مقدار اور زیادہ تعداد میں اللہ رب العزت کی رحمت ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت کو اس بنا پہ کہا جاتا ہے یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ. اور جب آخرت کی بات ہو، آخرت میں رحمت کی بات، تو پھر کہا جاتا ہے رحیم الآخرہ، اے آخرت میں بہت رحمت فرمانے والے. وہ آخرت کی جب بات ہو، رحمت کی بات ہو، تو پھر رحیم الدنیا کی بجائے رحیم الآخرہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَخُصُّ الْمُؤْمِنَ، کیونکہ وہ ایماندار کے ساتھ خاص ہے. وہ صرف ایماندار کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے نوازے گا. اس بنا پہ چونکہ وہ صرف ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، تو یہ رحیم کی اضافت وہ آخرت کی طرف کر کے کہا جاتا ہے رحیم الآخرہ. تو اگر ابلغ ہونا اور زیادہ مبالغہ کا پایا جانا رحمان، لفظ رحمان کے اندر وہ کمیت کے اعتبار سے ہو، تو پھر تو یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ کہا جاتا ہے. اور اگر دوسرا لحاظ ہو، امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اگر کمیت کے اعتبار سے ابلغ ہو لفظ رحمان اور اس میں مبالغہ پایا جا رہا ہو، تو اس اعتبار سے امام بیضاوی وہ یہ فرماتے ہیں کہ وعلی الثانی قیل یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیم الدنیا، یعنی پھر جب رحیم کی بات لفظ رحیم کو لانا ہو تو آخرت کی طرف نسبت کر کے کہا جائے گا اور کہا جائے گا یا رحیم الآخرہ. اور جب یا رحمان کا لفظ استعمال کرنا ہو تو پھر کہا جائے گا مبالغے، چونکہ زیادہ مبالغہ پایا جا رہا ہے تو پھر یوں کہا جائے گا کہ یا رحمان الدنیا والآخرہ، کہ رحمان کی اضافت دونوں کی طرف ہوگی، دنیا کی طرف بھی اور آخرت کی طرف بھی، اور رحیم کی اضافت صرف آخرت کی طرف ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام بیضاوی وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ النِّعَمَ الْأُخْرَوِيَّ كُلَّهَا جِسَامٌ، کہ اخروی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری
عظیم ہے، بڑی بڑی وہ نعمتیں ہیں، عظیم نعمتیں ہیں۔ تو آخرت کی نعمتیں چونکہ ساری عظیم ہیں، بڑی ہیں، تو جب رحمان کا لفظ استعمال کیا جائے تو پھر آخرت کی طرف نسبت کر کے کہا جائے گا یا رحمان الآخرہ، کیونکہ آخرت کی ساری نعمتیں وہ بڑی ہیں، اور رحمان کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے کیفیت کے لحاظ سے، اور کیفیت کے اعتبار سے جب مبالغہ ہے تو کیفیت کو دیکھیں تو آخرت میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری عظیم ہیں، بہت بڑی ہیں۔ تو اس لیے رحمان کی اضافت جب کریں تو آخرت کی طرف مطلقاً کی جا سکتی ہے کہ آخرت میں بہت رحمت فرمانے والے، رحیم الآخرہ، لیکن ساتھ ہی دنیا کی طرف بھی اضافت کر کے کہا جائے گا کہ یا رحمان الدنیا والآخرہ۔ تو یہ رحمان کی اضافت آخرت کی طرف جو کی جا رہی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیفیت کے لحاظ سے وہ آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ عظیم ہیں، تو جو عظیم نعمتیں ہیں کیفیت کے اعتبار سے رحمت پھر اللہ پاک کی جو ہے وہ بہت بڑی رحمت ہے، تو رحمان کا لفظ استعمال کر لیا جائے، رحمان کی اضافت جب آخرت کی طرف کی جائے، لیکن یا رحمان الدنیا والآخرہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور کیوں کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّن نِعَمُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَجَلِيلَةٌ وَحَقِيرَةٌ، کہ جو دنیوی نعمتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، کئی نعمتیں دنیا کے اندر وہ بڑی بڑی بھی ہیں، اور دنیا میں کئی نعمتیں وہ چھوٹی چھوٹی بھی ہیں۔ دو طرح کی نعمتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، اور جب بڑی بھی ہیں تو پھر رحمان الدنیا بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ رحمان کیفیت کے لحاظ سے اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اور کیفیت کے لحاظ سے کا مطلب یہ کہ بڑی بڑی نعمتیں ان کی طرف اضافت کی جا سکتی ہے۔ تو جب دنیا میں بھی بڑی نعمتیں ہیں اور آخرت میں تو ساری ہی بڑی ہیں، تو پھر رحمان کی اضافت دنیا اور آخرت دونوں کی طرف کی جا سکتی ہے کہ یا رحمان الدنیا والآخرہ، اور معنی اس کا یہ ہوگا کہ اے دنیا میں بڑی بڑی رحمتیں فرمانے والے اور آخرت میں رحمتیں کرنے والے، یعنی آخرت میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بڑی بڑی، کیونکہ آخرت میں ساری نعمتیں ہی بڑی ہیں، لیکن دنیا کی طرف جب اضافت کریں گے رحمان کی تو اس کا معنی یوں ہوگا کہ اے دنیا میں بڑی بڑی رحمتیں فرمانے والے، بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والے۔ تو رحمان کیفیت کے لحاظ سے اگر مبالغہ کا معنی وہ لیا جائے رحمان کے اندر لفظ رحمان میں، تو پھر کہا جائے گا یا رحمان الدنیا والآخرہ۔ لیکن جب رحیم کا لفظ بولا جائے تو پھر رحیم الآخرہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا یا رحیم الدنیا، اے دنیا میں رحمت فرمانے والے۔ اور یہاں دنیا میں رحمت فرمانے والے جب کہا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی جو رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ بھی عطا کرنے والے، کہ بڑی رحمتیں اور بڑی نعمتیں عطا کرنے کا ذکر وہ تو رحمان میں ہو گیا، لفظ رحمان میں، تو جو چھوٹی نعمتیں ہیں وہ بھی تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور ان نعمتوں سے بھی وہ سرفراز کرتا ہے، اور وہ رحمتیں بھی جو بظاہر چھوٹی ہیں وہ بھی تو اللہ کریم کی طرف سے ہیں۔ تو اس بنا پہ کیفیت کے اعتبار سے دیکھیں تو رحمان کے اندر زیادہ مبالغہ ہے، تو پھر یوں کہا جائے گا، یہ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیم الدنیا، حیثیتیں دو ہو گئیں۔ اگر تو مبالغہ کہا جائے کہ لفظ رحمان کے اندر کمیت کے اعتبار سے ہے، تعداد کے لحاظ سے، تو پھر رحیم کی اضافت جو ہے وہ آخرت کی طرف کریں گے، کیونکہ تعداد میں وہ کم ہے، صرف ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، کافر مشرک
باقی اس سے محروم ہیں. اور اگر دوسرے اعتبار سے یعنی کیفیت کے لحاظ سے یہ کہا جائے کہ لفظ رحمان میں مبالغہ پایا جاتا ہے تو پھر رحیم کی اضافت آخرت کی طرف نہیں کی جائے گی، پھر رحیم کی اضافت دنیا کی طرف کی جائے گی. اور مراد یہ ہوگا کہ دنیا میں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. تو چھوٹی اور بڑی ساری طرح کی نعمتیں وہ رب عطا کرتا ہے. کچھ کا ذکر رحمان لفظ رحمان میں ہو گیا اور کچھ کا ذکر لفظ رحیم میں ہو گیا. تو مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. میں نے گزشتہ 2 دروس میں 3 معنی ذکر کیے تھے، لفظ رحمان اور لفظ رحیم. اس کے اندر معنوی طور پر جب ان کا اطلاق ہوتا ہے تو الگ الگ ہے، اور ان 3 میں سے پہلا معنی وہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ لفظ رحمان جب ذکر کیا جائے تو اس سے اللہ رب العزت کی رحمت والی صفت کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی یہ صفت ہے رحمت ہونا، اللہ پاک کی ذات میں یہ صفت پائی جاتی ہے رحمت. اور جب لفظ رحیم کہیں تو اس کے اندر اللہ پاک کی رحمت کا صادر ہونا اور اس کا عملی طور پر فعلی طور پر اظہار وہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمت والا ہے، بلکہ وہ رحمت کرتا بھی ہے، وہ رحمت کرتا بھی ہے. اس کا ہر کام اس کے اندر اللہ پاک کی رحمت پائی جاتی ہے. ایسے ہی دوسرا معنی وہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ لفظ رحمان کے اندر رحمت کا عموم ہے اور لفظ رحیم کے اندر خاص رحمت وہ مراد ہے. اور خاص رحمت وہ ایمان والوں کے لیے اور عام رحمت وہ سب کے لیے. اور وہ میں نے ذکر کر دیا اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت رحمان ہے یعنی دنیا کے اعتبار سے، اور آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے. اور تیسرا معنی وہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ رحمت کی ساری انواع، رحمت کی ساری انواع ان پر ان کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے لفظ رحمان. یعنی لفظ رحمان جب بولا جائے تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ رحمت جو ہے وہ ساری قسموں کو عام ہے، ہر طرح کی وہ رحمت فرماتے ہے. اس میں نے 3 پہلو ذکر کیے تھے کہ وجود بھی وہ عطا کرتا ہے، پھر اس کو باقی بھی رکھتا ہے، پھر اس کو کمال تک بھی پہنچاتا ہے. اور لفظ رحیم جو ہے اس کے اندر یہ معنی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو رب نے وجود عطا کیا وہ ایسا کوئی کام کرے، کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کرے، نافرمانی کرے کہ جس کی بنا پر وہ اپنی بقا کو خطرے میں ڈال دے اور اپنے کمال کو خطرے میں ڈال دے کہ اس کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے وہ بندہ وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں اور وہ اس لائق نہیں کہ اس کو زندہ چھوڑا جائے، اور وہ بندہ اس قابل نہیں کہ اب عروج کو پالے، ترقی کو پالے، تو ایسے شخص پر بھی وہ رحیم ہے. تو رحیم کے اندر معنی یہ ہے کہ وہ بندہ گناہگار بندہ جب توبہ کرے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور وہ بندہ جو اس قابل ہے کہ اس کو اب زندہ رہنے نہ دیا جائے اور اس کو ترقی نہ دی جائے اور کمال نصیب نہ ہو، اس بندے کے گناہ معاف کر کے اور اس کی بخشش فرما کر اس بندے پر مزید رحمتیں اللہ رب العزت کر کے اس بندے کو زندہ بھی رکھتا ہے اور اس بندے کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچا دیتے. یہ 3 معنی میں نے ذکر پہلے کیے تھے. اب ایک چوتھا معنی وہ یہ ہے، اور یہ بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے، کہ دنیا کی رحمت
یہ لفظ رحمان سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں وہ رحمت فرمانے والے، اور الرحیم کا لفظ یہ اشارہ کرتا ہے آخرت کی رحمت کی طرف۔ دنیا کی رحمت الرحمان سے مراد ہے کہ دنیا میں رحمت کرنے والا، اور الرحیم سے مراد ہے آخرت میں رحمت فرمانے والا۔ دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی رحمتیں یا لفظ رحمان سے یہ مراد ہے، اور لفظ رحیم سے مراد دنیا کی چھوٹی چھوٹی رحمتیں یہ مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ اس میں فرق ان الفاظ میں کرتے ہیں، لفظ رحمان اور لفظ رحیم کے اندر وہ فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ لفظ رحمان جو ہے، الرحمن اذا سئل اعطى والرحیم اذا لم يسأل یغضب۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب لفظ رحمان بولا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت سے جب مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ رحمت فرمانے والا کا مطلب یہ ہے کہ ہر سوالی کو عطا کرنے والا ہے، جو طلب کرے اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے، مانگنے والے کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ رحمان کا معنی یہ ہے کہ جو مانگے اس کو عطا کرتا ہے، اور الرحیم کا معنی یہ ہے، الرحیم کا معنی یہ ہے والرحیم کہ رحیم اسے کہتے ہیں اذا لم یسأل کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ ناراضگی بھی یہ اللہ پاک کی رحمت ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی اس قدر اللہ پاک رحیم ہے، رحمت فرمانے والا ہے، اتنا مہربان ہے کہ کوئی اس سے نہیں مانگتا تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ مانگتا کیوں نہیں؟ میں تو رحمت عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو اس بندے کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بندہ مانگتا ہی نہیں۔ تو الرحیم کا معنی ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ یہ کرتے ہیں کہ الرحمن کا معنی یہ ہے جو مانگے وہ عطا کرے، اور الرحیم کا معنی یہ ہے کوئی اگر نہیں مانگتا تو وہ ناراض ہو جائے، یہ مانگتا کیوں نہیں؟ اور پھر اس کی خوشی کس بات پہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اس سے مانگ لیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اس بندے نے اب مجھ سے مانگا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، پھر وہ دے دیتا ہے مانگنے پر۔ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے آتاکم من کل ما سألتموہ کہ تم جو بھی اللہ رب العزت سے مانگتے ہو، اللہ رب العزت ہر وہ شے تم کو اس نے عطا کر دی۔ اللہ رب العزت نے تم کو چیز ہر وہ عطا کر دی جو تم نے اس سے مانگی، تو مانگنے پر بھی وہ عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان کہ جب کوئی بھی پکارنے والا مجھے پکارے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سن کر جو وہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، جو مانگتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ تو رحمانیت کی شان ہے، الرحمن یہ رحمان ہونے کی شان ہے۔ کیا کہ جب کوئی مانگے تو وہ عطا کر دے، ضرورت پر مانگے گا۔ کون کب مانگے گا؟ کہ جب اسے ضرورت پیش آئے گی، جس شے کی ضرورت ہوگی وہ مانگے گا۔ تو ضرورت پر اور طلب پر عطا کرنا یہ رحمان ہونے کی شان ہے، یہ شان رحمانیت ہے۔ الرحمن کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے اور جب بھی کوئی طلب کرے اور مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ لیکن رحیم ہونا وہ کیا ہے؟ رحیم ہونا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی سخاوت
اور اللہ پاک کی شفقت بندوں پر اور اللہ رب العزت کی بندوں کے اوپر رحمت، اس کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی نہ مانگے تو اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہوتے اور اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کیوں نہیں مانگتا، مجھ سے مانگے تاکہ یہ مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ من لم یسأل اللہ، کہ جو شخص اللہ رب العزت سے نہ مانگے تو یغضب علیہ، اللہ رب العزت اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے مانگے تو مانگنے کی وجہ سے کئی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مانگے کوئی ناراض نہیں ہوتا، 2 دفعہ مانگے ناراض نہیں ہوتا، 3 دفعہ 4 دفعہ، بالآخر بار بار مانگنے پر تو ناراض ہو ہی جاتا ہے کہ یہ جان نہیں چھوڑ رہا، آئے دن یہ مجھ سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ رحیم ہے۔ رحیم کا مطلب کیا کہ اگر کوئی نہیں مانگتا تو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی مانگے، اور جب کوئی مانگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو جو مانگتا ہے رب اس کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بار بار مانگنے والے کو بار بار عطا کرتا ہے، اور بار بار عطا کرنے پر اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے بار بار مانگے اور میں اس بندے کو بار بار عطا کروں۔ یہ رحمت کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پہ رحمت کہا جاتا ہے مہربانی کو۔ جب کوئی کسی پر مہربان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس نے رحمت کی، رحمت مہربانی کو کہتے ہیں۔ لیکن اس کا اصل معنی وہ ہے بھلائی اور احسان کے لیے، بھلائی کرنے کے لیے، احسان کرنے کے لیے کسی کی طرف دل کا جھک جانا اور مائل ہو جانا اور موم ہو جانا دل کا اور نرم ہو جانا، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ دل کا کسی کے لیے بھلائی کرنے کے لیے نرم ہو جانا۔ رقت ہو، دل کے اندر جھکاؤ ہو، کسی کی طرف میلان ہو، اور بندے کا وہ دل یہ چاہے کہ میں اس کو بھلائی سے نواز دوں، میں اس کو اپنے کرم سے نواز دوں، تو اس کو کہتے ہیں رحمت۔ رحمت صرف اللہ رب العزت ہی نہیں فرماتا، بلکہ اللہ رب العزت کے بندے بھی رحمت کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اور وہ رب کی عطا سے، وہ بھی رب کی عطا ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی بندے پر بھلائی کرے، مہربانی کرے، شفقت کرے، تو وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہی مہربانی ہوتی ہے۔ تو یہ رحمت کہتے ہیں کہ کسی کو بھلائی، کسی پر بھلائی کرنے کے لیے دل کا نرم ہو جانا اور دل کا کسی کی طرف جھک جانا اور مائل ہو جانا۔ لغت کی کتابوں کے اندر یہی معنی لکھا ہوا ہے رحمت کا۔ امام راغب وہ المفردات میں فرماتے ہیں، الرحمت رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم، کہ جس پر رحمت کی جاتی ہے، جو مرحوم ہے اس کی طرف بھلائی کرنے کا جو تقاضا کرے نرمی اور رقت، اس رقت کو کہتے ہیں رحمت۔ ایسی نرمی، ایسا دل کے اندر وہ ایک موم ہو جانا اور جھکاؤ کہ جو یہ تقاضا کرے کہ جس پر رحم کیا جا رہا ہے نا، اس پر وہ شفقت کر دے، اس کو اپنی نعمت سے نواز دے۔ اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کا معنی لکھتے ہیں
کہ الرحمت فی اللغات رقت القلب، لغت میں رحمت کہتے ہیں رقت قلب کو، دل کی نرمی کو اور رقت کو. اور کیسی رقت؟ وانعطاف، اور مائل ہو جانا، دل کا مائل ہو جانا، ایسا مائل ہو جانا کہ یکتفی تفضل، کہ جو فضل کرنے کو، احسان کرنے کو جو چاہے، تقاضا کرے کہ اس پر میں مہربانی کروں. تو رحمت جو ہے اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، دو جز ہیں اس کے. رحمت کس کو کہتے ہیں؟ ایک شے تو وہ یہ ہے کہ دل کا نرم ہو جانا، دل کی رقت اور دل کی نرمی، اور دوسری شے وہ ہے بھلائی کرنا، احسان، کسی کی بھلائی کرنا. دو چیزوں کو رحمت کہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنا نام اس نے صفاتی نام رحمان بھی رکھا ہے اور رحیم بھی رکھا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے بہت رحمت فرمانے والا، بہت رحمت فرمانے والا. تو رحمت کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے دو چیزوں کو، ایک تو دل کی نرمی اور دوسرا بھلائی کرنا. اب اللہ رب العزت کے لیے پہلی بات وہ تو ہو نہیں سکتی کہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت کا دل ہے اور وہ نرم ہو جاتا ہے اور دل کے اندر جھکاؤ ہے. ایسی چیزیں وہ بندوں کے لیے تو ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے نہیں. تو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ رحمت فرمانے والا ہے تو پھر اس وقت معنی کیا ہوتا ہے؟ اس وقت معنی یہ ہوتا ہے، وہ پہلا معنی مراد نہیں ہوتا، اس وقت صرف وہ دوسرا جز مراد ہوتا ہے رحمت کا، کہ بھلائی کرنا. دل والا معنی اور دل کے اندر نرمی کا معنی اور مائل ہونے کا معنی وہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف معنی یہ ہوتا ہے جب کہا جائے اللہ رب العزت کی رحمت ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اس دل کی نرمی کا نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ نتیجہ مراد ہے. مثلا کسی بندے نے کسی کو دیکھا پریشانی کی کیفیت میں، بیمار دیکھا، مصیبت زدہ دیکھا، اور دل جو ہے اس کی مصیبت کو دیکھ کر، اس کی تکلیف کو دیکھ کر دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی، اور بندہ جو ہے اس کے دل نے بندے کو مجبور کیا کہ وہ بندہ اس پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے، بھلائی کرے اس کے ساتھ. اب وہ بندہ جس کا دل جو ہے وہ نرم ہو گیا تھا کسی کے لیے، اور اس میں میلان پایا گیا، جھکاؤ پایا گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب کسی کے دل کے اندر کوئی بات اثر کر جائے اور کسی کا دل وہ کسی کے لیے نرم ہو جائے اور کسی کا دل کسی کی طرف جب مائل ہو جائے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اگلا کام ضرور کرے گا کہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اس کو کچھ نہ کچھ دے گا، جتنا کر سکتا ہے بھلائی کرے گا. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے بھلائی کرنا. تو جب اللہ رب العزت کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو پھر یہ نتیجہ مراد ہوتا ہے، یہ ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ مراد نہیں ہوں گی. تو جب اللہ رب العزت کی رحمت کی بات ہو تو اس کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا بھلائی کرنا، احسان کرنا، اور اللہ رب العزت کا نعمت عطا فرمانا. تفسیر بیضاوی میں ہے کہ اسماء اللہ تعالی انما تؤخذ باعتبار الغایات التي هي افعال دون المبادئ التي تكون انفعالات، کہ اللہ رب العزت کے جتنے نام بھی ہیں ان ناموں کے اندر جو انجام ہوتا ہے نا، انجام کے لحاظ سے وہ نام لیے جاتے ہیں، انجام کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے. اور ابتدا جو پہلے مراحل کئی ہوتے ہیں وہ اوروں کے لیے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کا جب نام لیا جائے تو وہ جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ مراد نہیں لی جاتی، نتیجہ وہ اخذ کیا جاتا ہے. اسی طرح المفردات کے اندر
امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ قد تستعمل تارتن فی الرقۃ المجردہ، کہ یہ لفظ رحمت کا جو ہے کبھی صرف رقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، رقت کے لیے، یعنی اس کا معنی صرف یہ ہوتا ہے دل کے اندر نرمی کا پیدا ہو جانا، اس کو بھی رحمت کہتے ہیں۔ آگے کچھ دے یا نہ دے، صرف نرمی، دل کے اندر نرمی آ جانا، دل نرم ہو جانا، اس کو بھی رحمت کبھی کہہ لیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَتَارَةً فِي الْإِحْسَانِ الْمُجَرَّدْ عَنِ الرِّقَّةِ، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ احسان پر اس کا لفظ بول لیا جاتا ہے، رحمت کا لفظ بھلائی کرنے پر بولا جاتا ہے، ایسا بھلائی کرنا کہ جو رحمت سے، جو رقت سے خالی ہو، کہ جس میں نرمی والا معنی نہیں ہوتا، صرف بھلائی کرنے کا ہی معنی ہوتا ہے۔ یعنی امام راغب اصفہانی نے پہلے تو معنی رحمت کا وہی کیا کہ ایسی رقت کو کہتے ہیں کہ جو تقاضا کرے بھلائی کرنے کا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی رحمت کا لفظ وہ صرف دل کی نرمی کے لیے بھی بول لیا جاتا ہے، بھلائی نہ بھی ہو اور کوئی بندہ کسی کو کچھ نہ بھی دے، صرف دل کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے دل کے اندر، اس کو بھی کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا رحیم ہے، نرم دل ہے، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو گئی ہے۔ اور کبھی کبھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کا لفظ جو ہے یہ صرف بھلائی کرنے پر بولا جاتا ہے، جو رقت سے خالی ہو اس میں رقت نہیں ہوتی۔ جیسے مثال دیتے ہیں، کہا جاتا ہے رحم اللہ فلانا، اللہ فلاں پر رحمت کرے، فلاں پر اللہ رحمت کرے، نام لیا جاتا ہے کہ فلاں شخص پر اللہ رحمت کرے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے فلاں پر اللہ رحمت کرے تو وہاں پہ معنی صرف بھلائی کرنے کا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فلاں پر بھلائی کرے، فلاں کے ساتھ بھلائی کرے، فلاں کو اللہ پاک اپنے کرم سے نواز دے، وہاں پہ معنی دوسرا نہیں ہوتا رقت والا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت کا یہ وصف بیان کیا جائے رحمت والا، اور کہا جائے کہ وہ رحمت والا ہے اور وہ رحمت کرتا ہے، تو فلیس یراد بہ الا الاحسان، تو اس وقت صرف اور صرف مراد بھلائی کرنا ہی ہوتا ہے، صرف بھلائی کرنا مراد ہوتا ہے، دون الرقۃ، رقت والا معنی مراد نہیں ہوتا۔ اور اسی بنا پر یہ بھی مروی ہے کہ رحمت جو ہے من اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمت ہے وہ کہتے ہیں انعام و افضال، کہ نعمت عطا کرنا اور فضل کر دینا اور کرم کر دینا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَمِنَ الْآدَمِيِّينَ رِقَّةٌ وَتَعَطُّفٌ، اور بندوں کی طرف سے رحمت جو ہے وہ ہوتی ہے رقت، دل کا نرم ہو جانا اور دل کا جھکاؤ اور میل ہو جانا کسی کی طرف، یہ بندوں کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ رحمت فرمانے والے ہے۔ اب جب وہ رحمت فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت کے نام تو بے شمار ہیں، یہاں بسم اللہ شریف کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دو نام ذکر کیے ہیں، اور دونوں نام ہی وہ ہیں کہ جن میں رحمت والا معنی ہے، رحمت والا معنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب رحمت فرمانے والے ہے اور بہت ہی رحمت فرمانے والے ہے، یہ دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں، رحمان بھی رحیم بھی، پھر ان میں آگے رحمان جو ہے اس میں زیادہ مبالغہ ہے، تو اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بس اللہ رب العزت کی رحمت ہی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو جب رحمت ہی رحمت ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے باقی صفاتی ناموں میں سے بھی صرف یہ رحمت والے جو صفاتی نام ہیں انہی کو منتخب کیا اور دو اکٹھے صفاتی نام ذکر کر دیے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندوں کو تکلیفیں بھی تو پہنچتی ہیں، بیماریاں بھی تو آتی ہیں،
مصیبتیں بھی تو آتی ہیں، تو ادھر اللہ رب العزت اپنی رحمت کی وسعت اور کثرت کو بیان کر رہے ہیں، اور بار بار اپنے صفاتی نام رحمت والے وہ ذکر کر رہے ہیں، اور ان کو منتخب کر کے یہ بتا رہے ہیں دنیا والوں کو کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ تو دوسری طرف یہ جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، تو یہ بات تو اس کے بالکل خلاف ہے۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیا جاتا ہے کہ جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے، جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، یہ بنائے احساس رحمت ہے، یہ رحمت کے احساس کی بنیاد ہے کہ جب کوئی مصیبت میں گرا ہوتا ہے اور جب وہ فریاد کرتا ہے تو پھر اللہ پاک کی رحمت جو ہے اس کو بھی جنبش ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ آپ ایسے ہی اس کی مثال کے طور پہ بات سمجھیں کہ جیسے چھوٹا بچہ ہو، اب اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اب جب وہ روتا ہے تو ماں کی ممتا وہ جوش میں آتی ہے اور اس سے رہا نہیں جاتا، وہ اپنا کام کوئی کر رہی ہو تو کام کو وہیں پہ روک دیتی ہے، اور بچے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے اس کو، اور وہ جلدی سے اپنے سارے کام چھوڑ کر اس بچے کی طرف توجہ کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی کو جب تکلیف پہنچاتا ہے، مصیبت پہنچاتا ہے، یا بیماری کسی کو آتی ہے، تو اصل میں وہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی طرف توجہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ یہ بھی رحمت ہے اللہ پاک کی کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس کیفیت میں ہو کہ پھر یہ مجھ کو پکارے اور میں فوری طور پہ میں پھر اس کی پریشانی کو دور کروں۔ بچہ روتا ہے، اب کوئی یہ کہے کہ بچہ رو رہا ہے اور ماں کے بارے وہ کہنا شروع کر دے کہ یہ بچہ رو رہا ہے اور اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور تجھے کوئی احساس ہی نہیں، تو مہربان ہی نہیں بچے کے اوپر اور شفیق ہی نہیں، تیری شفقت کدھر گئی، تیری رحمت کدھر گئی، تو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ بچے کا رونا بظاہر وہ تکلیف میں رو رہا ہے، اسے بھوک لگی ہے، لیکن اس کا یہ رونا یہ رحمت کے احساس کی بنیاد ہے کہ اس کے رونے پر ہی ماں کو پتہ چلے گا کہ اب اس کو بھوک لگی ہے، تو پھر وہ اس پر رحمت کرے گی اور دودھ پلا دے گی۔ لیکن ماں کو تو پتہ اس وقت چلے گا کہ جب بچہ روئے گا کہ اس کو بھوک ہے۔ اللہ رب العزت اس کو پہلے بھی علم ہے، وہ پہلے بھی جانتا ہے، کسی کو مصیبت پہنچے تب بھی جانتا ہے کہ اب یہ کس کیفیت میں ہے، کتنی مصیبت میں ہے، کسی کو بیماری پہنچے وہ جانتا ہے کہ یہ کتنا بیمار ہے اور یہ کس کیفیت میں ہے، وہ پہلے جانتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ چاہتا صرف یہ ہے کہ یہ بندہ بے تاب ہو کر اور بے قرار ہو کر یہ ذرا میری طرف یہ بھی توجہ کرے، یہ بندہ بھی توجہ کرے میری طرف، وگرنہ اللہ پاک کی رحمتیں تو بے شمار ہیں۔ ہر وقت اگر بندے کو پانی ملتا رہے پینے کے لیے تو پیاسا بندہ جو ہے اس کو جب بھی پیاس لگے گی وہ پانی پی لے گا، اگرچہ پیاس لگے گی تو احساس ہوگا اسے کہ پانی کی کیا قدر و منزلت ہے۔ لیکن ایک وہ بندہ کہ جس کو پیاس لگے اور پھر پانی نہ ملے تو اس کو زیادہ احساس ہوگا کہ رحمت یہ کس قدر ہے پانی۔ تو اللہ رب العزت بھی وہ اپنی رحمت بتانا چاہتا ہے کہ میری جو رحمتیں ہیں بے شمار میری رحمتیں ہیں، اور ہر وقت میں اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہوں، لیکن بندوں کو احساس تک بھی نہیں ہوتا، وہ توجہ ہی نہیں کرتے، خیال تک بھی نہیں ہوتا کہ میں نے ہر وقت ان کو کیا کیا نعمتیں دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت کبھی کبھار پھر مصیبت میں گرفتار کر لیتا ہے بندوں کو اور پریشانی میں گھیر لیتا ہے اور بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ بندہ اس کو قدر ہو کہ میں نے جو اس کو تندرستی دی تھی یہ میری رحمت تھی، اور کیسی میری رحمت تھی، کتنی بڑی رحمت تھی، یہ پتہ اس وقت چلے گا جب وہ بیمار ہوگا۔ تو جب مصیبت میں وہ
گرے گا تو پھر احساس ہوگا. تو اللہ رب العزت کسی کو مصیبت میں جب گرفتار کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی وہ رحمت کی ایک بنیاد بنتے ہیں. وہ تکلیف اللہ پاک کی رحمت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور وہ پریشانی اللہ پاک کی رحمت کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بیماری اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک بنیاد ہے. تو اب بنیاد وہ ہے، اور اس بنیاد پر پھر آگے رحمت ہوگی. تو یہ رحمت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ہر وقت بندے کو پہنچتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک کو تکلیف پہنچی، دوسرا تکلیف میں نہیں ہے، تو جو تکلیف میں نہیں ہے اس پر اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ تکلیف میں نہیں. تو وہ جب اپنے دوسرے بھائی کو دیکھے گا کہ یہ تکلیف کے اندر ہے تو اس بندے کو احساس ہوگا کہ مجھے یہ تکلیف نہیں، تو میرے اوپر رب کی یہ کتنی وہ رحمت ہے کہ رب نے مجھے اس تکلیف سے بچایا ہوا ہے. تو وہ جس کو تکلیف ہے اس کو تو احساس ہو ہی رہا ہے، اور وہ بندہ تو رب کو پکارے گا ہی، رب کی طرف وہ مائل ہوگا، توجہ کرے گا، اور اللہ رب العزت بھی پھر اس کی پکار پر اس کی پریشانی کو حل کر دے گا اور پریشانی دور فرما دے گا. لیکن اس سے پہلے وہ دوسرے بندوں کے لیے بھی جس کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نوازے ہوئے ہیں، ان بندوں کو بھی اللہ رب العزت وہ توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ جو تکلیف میں مبتلا ہے، اس تکلیف کے اندر تم نہیں ہو، تمہارے اوپر رب کی رحمت ہے. اللہ پاک کی اس رحمت کو یاد کرو. یہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے اس رحمت کو یاد کرو. اللہ رب العزت رحمت کرتا بھی ہے، اور اللہ رب العزت یہ رحمت کا احساس بھی دلاتا ہے بندوں کو کہ میں یہ صرف نہیں کہ رحمت کرتا ہوں، بلکہ دیکھو کہ میری رحمتیں کس قدر ہیں. اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی یاد دلاتا ہے اپنے بندوں کو، اور انداز مختلف ہیں، کبھی کسی طریقے سے اور کبھی کسی طریقے سے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ تکلیف اس لیے اللہ رب العزت دیتا ہے تاکہ اس میں راحت ملے نعمت کے اندر. اگر ایسی نعمت کسی کو ملتی رہے تو اتنی راحت نہیں ملتی. جب ہر شے کسی کو پہلے ملی ہو تو اسے وہ راحت نہیں ملتی کہ جب پہلے وہ کسی مصیبت کے اندر ہو پھر اس کو اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا کر دے تو اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے. تو وہ خوشی اس کو زیادہ حاصل ہوتی ہے، لذت زیادہ ملتی ہے. تو اللہ رب العزت بندے کو زیادہ لذت عطا کرنے کے لیے پہلے مصیبت میں بھی بعض اوقات وہ مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ اس مصیبت کے بعد جب بندے کو رہائی ملے تو پھر اس بندے کی لذت جو ہے اور اس کی خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو جائے. اس لیے جب ایماندار بندہ اس دنیا سے جاتا ہے دنیا سے تو اسے یوں لگتا ہے کہ میں قید خانے سے نکل گیا ہوں، اور آخرت میں اللہ پاک کی وہ خاص نعمتیں وہ تو ایمانداروں کو نصیب ہوں گی، ایمانداروں کو آخرت میں. لیکن جب بندہ وہ اپنی دنیا کی تکلیفوں کو یاد کرے گا تو وہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہوں گی ان پہ ان کو وہ لذت ملے گی، اور بہت ہی لذت ملے گی. تو اس لیے پہلے بعض اوقات تکلیف کے اندر مبتلا کر دیے جاتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی کوئی شے تکلیف کے بعد حاصل ہو تو ایک تو اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو تکلیف پہنچتی ہے، جو تنگی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں اس کو آسانی جو ہے وہ ڈبل عطا کر دیتے ہیں، ڈبل آسانی عطا کر دیتے ہیں. تکلیف ایک پہنچی اور اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں اس کو 2 نعمتیں عطا کر دیں. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ بظاہر تکلیف تھی، پریشانی تھی، لیکن وہ پریشانی بھی رحمت ہے. کیسے رحمت ہے کہ اس پریشانی کی وجہ سے اس بندے پر بجائے ایک رحمت ہونے کے 2 رحمتیں ہو گئیں.
بجائے ایک آسانی پیدا ہونے کے اس بندے کے لیے دو آسانیاں پیدا ہو گئیں. تو یہ دو آسانیاں جب حاصل ہو گئیں تو وہ تو حاصل بعد میں ہوئیں، اس وقت تو رحمت ہے ہی، لیکن وہ جو دو آسانیاں پیدا ہوئیں وہ تنگی کی وجہ سے دو آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. تو وہ جو دو پہلے تنگی ملی، ایک تنگی، وہ ایک تنگی بھی اللہ پاک کی رحمت ہی ہے. وہ رحمت اس اعتبار سے کہ وہ تنگی پہنچی تھی تو دو رحمتیں اور دو آسانیاں مل گئیں. اگر وہ تنگی نہ پہنچتی تو پھر یہ دو آسانیاں نہ ملتیں، پھر ایک ہی آسانی رہتی. تو ایک آسانی کی بجائے دو آسانیاں آ جائیں تو یہ رحمت بڑھ گئی، اس میں اضافہ ہو گیا. تو قرآن مجید میں اس بات کی طرف بھی اللہ رب العزت نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب الف لام آ جائے کسی حرف کے اوپر اور وہ حرف دو دفعہ آئے تو اس جگہ دونوں جگہ ایک ہی وہ شے مراد ہوتی ہے. اور اگر الف لام کے بغیر نکرہ کوئی لفظ آ جائے اور وہی لفظ نکرہ دوبارہ آ جائے تو اس جگہ دونوں جگہ پر ان دونوں لفظوں سے الگ الگ شے مراد ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. عسر کا معنی تنگی ہے، یسر کا معنی آسانی ہے. یسر کے اوپر الف لام نہیں دونوں جگہ پہ، اور عسر کے اوپر دونوں جگہ پر الف لام ہے. تو معنی یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں العسر جو فرمایا اللہ پاک نے تو یہ دونوں جگہ پہ لفظ تو دو جگہ پہ ہے العسر، لیکن معنی وہ ایک ہی ہے، ایک تنگی. اور یسر دو جگہ پہ لفظ آیا لیکن چونکہ الف لام اس کے اوپر نہیں تو معنی یہ ہے کہ دو آسانیاں. تو اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. تو جب ایک تکلیف پہنچے تو اس ایک تکلیف کی وجہ سے دو آسانیاں پیدا ہو جائیں تو وہ تکلیف نہیں ہے، وہ بھی رحمت ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر حضرات جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ان کے پاس جاتے ہیں تو کئی دفعہ وہ ٹیکہ لگا دیتے ہیں تو بظاہر اس میں تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کہے کہ اس کو اب نہ کوئی دوائی دیں، اس کو کڑوی لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی، دوائی بھی نہ دی جائے اور اس کو ٹیکہ بھی نہ لگائیں، دوائی آگے وہ اثر کیا کرے گی، اسے آرام کیسے جلدی ہوگا. تو بظاہر یہ ایک طرح کی مشقت ہے، تکلیف ہے کہ اس کو وہاں سے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور پھر وہ دوائی دے گا، علاج کرے گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جلدی اسے اللہ پاک شفا دے دے گا. تو یہ جو تکلیف ہوتی ہے بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف کو بھی اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے، رحمت سمجھتے. بعض اوقات بندہ جب تکلیف میں گرا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف بندہ بڑا مائل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف دھیان ہو جاتا ہے بندے کا، وہ دعائیں بڑی مانگتا ہے، خوب مانگتا ہے. تو وہ بندہ اگر اس کو وہ تکلیف نہ پہنچتی تو اتنا وقت جو اب دعاؤں میں وہ مصروف ہے وہ بھلا کب مصروف ہوتا. یہ بندے کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ پاک یہ تکلیف دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا ایک ذاتی نام لیا اور دو صفاتی نام لیے، ایک رحمان اور ایک رحیم. اور رحمان کا معنی بھی ہے بہت رحمت فرمانے والا، اور رحیم کا معنی بھی ہے بہت رحمت فرمانے والا. انشاءاللہ آگے جو گفتگو ہوگی وہ رحمت کے حوالے سے کی جائے گی کہ یہ رحمت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، رحمت کے مختلف معنی ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہر اعتبار سے رحمت فرمانے والا ہے. اور پھر وہ رحمت کے کئی معنی بیان کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ دنیا میں بھی وہ رحمت کرتا ہے
جب بندہ موت کا وقت آتا ہے پھر بھی اس کی رحمت ہوتی ہے، وہ کیا رحمت ہوتی ہے؟ بندہ قبر میں جاتا ہے پھر بھی رحمت ہوتی ہے، وہ کیا رحمت ہوتی ہے؟ اور جب بندہ میدان معاشر میں ہوگا تو پھر بھی اللہ پاک کی رحمت ہوگی، وہ کیسے رحمت ہوگی؟ انشاءاللہ ان چیزوں کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اے پاک پروردگار، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور رب العالمین ہمیں نیک کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، اور پاک پروردگار اپنی رحمتوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، اور پاک پروردگار ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے ہم سب کو تو محفوظ رکھ، اور رب العالمین ہمیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور پاک پروردگار اپنے انعامات سے سرفراز فرما۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔